حامدن ومصلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 13 کا دوسرا حصہ پڑھیں گے، جس میں ہم نون ساکن و تنوین کے بعد لام را آنے کی صورت میں ادغام بلا غنہ کے حوالے سے سمجھیں گے۔ گزشتہ سبق میں آپ کے سامنے نون ساکن و تنوین کا دوسرا قاعدہ بیان کیا گیا تھا، جو کہ ادغام تھا، اور پھر ادغام کی دو صورتیں بیان کی گئی تھی۔ ایک صورت میں ادغام کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کرنا ضروری تھا، جبکہ آج کے سبق میں غنہ تو کرنا ضروری ہے لیکن ادغام نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ جب نون ساکن ہو یا تنوین ہو اور اس کے بعد دو حروف آئیں، لام یا را آئیں، تو اس صورت میں اس کلمے میں ادغام تو کرنا ضروری ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا۔ ایک تو اس بات کے حوالے سے پڑھیں گے، اور دوسری بات اس حوالے سے سمجھیں گے کہ قرآن مجید میں چند مثالیں ایسی ہیں جن میں نون ساکن کے بعد واو آیا ہے، آیا اس میں غنہ اور ادغام کریں گے یا نہیں کریں گے، اس حوالے سے بھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ دیکھیے یہاں پر نمبر 2، ادغام بغیر غنہ، یعنی ادغام کی پہلی مثال آپ کے سامنے گزر گئی جو کہ ادغام بالغنہ تھا، لیکن آج کے سبق میں جو ہے ادغام کی وہ قسم بیان کی جائے گی جس میں غنہ نہیں ہے۔ ادغام تو ہے لیکن غنہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے، جب نون ساکن ہو یا تنوین، جب نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ دو حروف یعنی لام را آئیں تو اس میں ادغام ہوگا مگر غنہ نہیں ہوگا۔ اب یہ جو مثالیں لکھی گئی ہے نا، اس میں آپ نوٹ فرمائیں کہ یہ نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد دیکھیے یہاں پر دو حروف میں سے لام آیا ہے۔ جب نون ساکن ہو اور اس کے بعد ان دو حروف میں سے لام آئے تو اس میں ادغام تو کریں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے۔ ادغام کس طریقے سے کریں گے؟ دیکھیے، نون ساکن کو ہم لام میں اس طرح سے داخل کریں گے کہ دونوں مشدد ادا کیے جائیں گے۔ اب دیکھیں اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، میم نون لام زیر مل، میم نون لام زیر مل۔ اس کو بعض لوگ میم لام زیر مل پڑھتے ہیں، نون کو نہیں پڑھتے، یہ غلط ہے۔ صحیح طریقے سے اس طرح پڑھنا ہے، میم نون لام زیر مل، لام زبر لا، مل لا، با زبر با، مل لبا، نون دو زیر نن، مل لبن، وقفن، مل لبن۔ اب دیکھیے اس میں نون کو میں نے لام کے ساتھ اس طریقے سے ملایا کہ دونوں کو مشدد ادا کیا۔ اگر آپ اس میں غنہ کریں گے تو اس طرح ہوگا، من لبن، یہ غلط ہے، اس میں غنہ نہیں ہے، ادغام ہے۔ تو اب دیکھیے یہ وہ مثال ہے کہ جس میں تنوین کے بعد ان دو حروف میں سے لام ہے۔ اب دیکھیے تا کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، اب تنوین کے بعد یہاں پر لام آ رہا ہے، تو جب تنوین ہو اور اس کے بعد لام آئے تو اس میں ہم ادغام تو کریں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے۔ اب دیکھیے اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ میم پیش مو، سین لام زبر سل، مسل، لام زبر لا، مسل، میم زبر ما، مسلمہ، تا لام دو پیش تل، اس طرح پڑھنا ہے، تا لام پیش تل نہیں، تا لام دو پیش تل، مسلمۃ، لام الف زبر لا، مسلمۃ اللہ، شین زیر شی، مسلمۃ اللہ شی، یا زبر یا، مسلمۃ اللہ شیہ، تا زبر تا، مسلمۃ اللہ شیتہ، وقفا، مسلمۃ اللہ شیہ۔ اب یہاں پر ادغام اس طریقے سے کریں گے کہ تا کے اوپر دو پیش کو لام کے ساتھ اس طریقے سے ملائیں گے کہ دونوں کو مشدد پڑھا جائے گا۔ اب تنوین جب آئے تو اس کو ناک میں لے جا کر غنہ کے ساتھ پڑھنا ضروری تھا، لیکن ہر تنوین کو غنہ کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ جس تنوین کے بعد لام آئے اس تنوین میں غنہ نہیں ہوگا، ادغام ہوگا۔ تو اس لیے یہاں پر بھی غنہ نہیں کریں گے بلکہ مسلمۃ اللہ شیتہ، تا لام دو پیش تل ایک ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ یہ دیکھیے یہ وہ مثال ہے کہ جس میں نون ساکن ہے اور ان دو حروف میں سے یہاں پر را ہے۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ میم نون را زیر مر، میم نون را زیر مر، را با زبر رب، مر رب، با زیر بھی، مر رب، ہا میم زیر ہم، مر ربہم، وقفا، مر ربہم۔ اب دیکھیے یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن جب آئے تو اس کے بعد چار حروف آنے کی صورت میں اس سے غنہ ہو رہا تھا، یا میم نون واو، جس کے بارے میں گزشتہ سبق میں آپ کے سامنے بات آ گئی، لیکن یہاں پر نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے تو لہٰذا اس نون ساکن میں غنہ نہیں کریں گے، نون ساکن کو را میں ملا کر ادغام کریں گے۔ ایک کام کریں گے، گزشتہ ادغام کے پہلی مثال میں ہم نے دو کام کرنے تھے، ایک غنہ کرنا تھا اور ایک ادغام کرنا تھا۔ یہاں پر ادغام ایک کام کرنا ہے، صرف ادغام کرنا ہے۔ تو اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، من ربہم، اس کو اس طرح پڑھنا غلط ہے، من ربہم، یہ غلط ہے۔ تو اس
یہ دیکھیے یہ جو مثال ہے اس میں تنوین کے بعد ان دو حروف میں سے را آیا ہے، را زبر را، حمزہ واو پیش او، را او، فا را دو پیش فر، را او فر، را زبر را، را او فر را، حیا زیر حی، رؤوف الرحیم، میم دو پیش من، رؤوف الرحیم، وقفا رؤوف الرحیم۔ اس میں دیکھیے تنوین ہے، فا کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے اور اس کے بعد دو حروف میں سے را آ رہا ہے، تو جب تنوین ہو اور اس کے بعد لام را میں سے کوئی حرف ہو تو اس میں ادغام ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، تو اس میں بھی صرف ادغام کریں گے۔ تو خلاصہ اس تمام بات کا یہ ہوا کہ جب نون ساکن ہو اور اس کے بعد کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ جب نون ساکن کے بائیں طرف جب آپ دیکھیں گے نا وہ بات شمار ہوتا ہے، کیونکہ عربی زبان دائیں سے بائیں کی طرف لکھ دیا جاتا ہے، تو لہٰذا آپ نے بائیں کی طرف دیکھنا ہے۔ بائیں کی طرف دیکھنے کے بعد نون ساکن و تنوین کے قواعد میں سے جو قاعدہ منطبق ہو رہا ہے، جو قاعدہ اس میں موجود ہے، تو اس کے مطابق آپ نے اس کلمے کو پڑھنا ہے۔ تو یہ جو مثالیں ہیں نا، یہاں یہ چار مثالیں، اس کے بارے میں نے شروع میں آپ کے سامنے کچھ اشارہ دیا تھا، وہ یہ وہ مثالیں ہیں۔ قرآن مجید میں یہ چار مثالیں آئی ہیں، اس میں نون ساکن ہے، دیکھیں نون ساکن کے بعد چار حروف میں سے واو آ رہا ہے۔ کون سے چار حروف میں سے؟ جن کے بارے میں گزشتہ سبق میں ہم نے بات کی تھی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ کہا تھا کہ نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اس کے بعد چار حروف آئے، یا میم نون واو، تو اس میں ادغام بھی کرنا ہے، غنہ بھی کرنا ہے۔ لیکن اس میں دیکھیے نون ساکن ہے اور اس کے بعد واو آ رہا ہے، یہاں پر بھی نون ساکن ہے اس کے بعد واو ہے، یہاں پر نون ساکن ہے اور اس کے بعد یا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر دیکھیے نون ساکن ہے، یہ نون ساکن ہے یہ والا، تو اس کے بعد یا ہے، یا کے اوپر زبر ہے، لیکن یہاں پر چونکہ قاعدہ منطبق ہو رہا ہے، اس کے باوجود نہ غنہ کیا جائے گا اور نہ ادغام کیا جائے گا۔ اس کی ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ جب نون ساکن ہو اور اس کے بعد یہ حروف دوسرے کسی کلمے میں ہو، ایک کلمے میں نہ ہو، ایک کلمہ دو کلمہ، اس کا مطلب جو ہے نا وہ عربی جاننے والے لوگ سمجھتے ہیں۔ آپ صرف اتنا سمجھے کہ نون ساکن اور یہ حروف ایک ساتھ ملے ہوئے لکھے گئے نہ ہو، اگر یہ ایک ساتھ ملے ہوئے لکھے ہوئے آئیں گے تو اس میں یہ قاعدہ منطبق نہیں ہوگا۔ یہ قاعدہ اس صورت میں منطبق ہوگا ایک سائڈ میں نون ساکن ہو اور اس کے بعد واو الگ ہو، یا نون ساکن ایک سائڈ میں ہو اور اس کے بعد جو ہے یا کسی اور کلمے میں ہو۔ جیسے دیکھیے ہم نے پچھلی مثال میں یہ بات پڑھی تھی کہ نون ساکن ہو اور اس کے بعد یا آئے، میں یقولو، میں یقولو۔ اب دیکھیے یہ یہاں پر نون ساکن ہے اور یہاں پر یا ہے، اب یہ نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے لیکن یہ الگ کلمہ ہے، یہ الگ ہے، یعنی ایک ساتھ نون ساکن اور یہ یا لکھے ہوئے نہیں ہے۔ اور اس مثال میں نوٹ فرمائے یہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد یہ یا ہے اور دونوں ساتھ لکھے ہوئے ہیں، تو یہ شرط نہ ہو، اگر نون ساکن اور یا ایک ساتھ ہو تو یہ قاعدہ اس میں جاری نہیں ہوگا، یعنی اس میں نہ غنہ ہوگا نہ ادغام ہوگا۔ اس طرح دیکھیے صنوان میں دیکھیے یہ نون ساکن ہے اور واو جو ہے اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، نون ساکن کے ساتھ واو ملا ہوا ہے، جبکہ قاعدے میں ہم نے یہ بات مثال یہ پڑھی تھی کہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد واو آئے، ٹھیک ہے، میوالن، دیکھیے یہاں پر قاعدہ منطبق ہوگا کیونکہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد جو ہے واو آ رہا ہے، لیکن ملا ہوا نہیں ہے، الگ الگ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جب نون ساکن ہو یا تنوین ہو اور اس کے بعد یہ چار حروف جن کے بارے میں گزشتہ سبق میں بات ہوئی تھی، یا میم نون واو، اگر یہ چار حروف نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد آئیں گے تو اس میں ادغام اور غنہ دونوں کرنا ضروری ہے، لیکن ایک شرط ہے، جب نون ساکن یا تنوین کے بعد ان چار حروف میں سے کوئی حرف نون ساکن کے ساتھ یا تنوین کے ساتھ ملا ہوا آئے تو اس صورت میں ان میں نہ ادغام ہوگا اور نہ غنہ ہوگا۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن مجید صحیح طریقے سے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔